بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان شریف کی آمد ہے اور قرآن شریف کی سالگرہ کا مہینہ ہے، اسی نسبت سے یہ ویڈیو حاضر خدمت ہے۔ کویت میں کچھ رہائشی مکانات کی تعمیر کا سلسلہ جاری تھا۔ پاکستان کی ایک تعمیراتی کمپنی NC کو بھی چند سو مکانات کا ٹھیکہ دیا گیا۔ وہاں کام کرنے والے پاکستانی ملازمین نے اپنے رہائشی کیمپ میں اپنے لیے ایک عارضی مسجد بنا لی اور باجماعت نماز کا اہتمام کیا۔ 4-5 ماہ بعد رمضان المبارک آ گیا اور وہاں تراویح پڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہاں ان پاکستانیوں کے ساتھ ایک پاکستانی حافظ قرآن بھی موجود تھا، مگر وہاں قانون کے مطابق تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب حکومت سے طلب کیے جاتے ہیں۔ حکومت کے بھیجے ہوئے حافظ صاحب کو کسی وجہ سے 3-4 روز کی تاخیر ہو گئی تو پاکستانی حافظ نے تراویح پڑھانا شروع کر دی۔ حکومت کی طرف سے بھیجا گیا حافظ بھی وہاں پہنچ گیا اور اتفاق سے عین اس وقت پہنچا جب پاکستانی حافظ تراویح پڑھا رہا تھا۔ تراویح ختم ہوئی تو عربی حافظ صاحب نے پاکستانی حافظ کو قریب بلایا اور کہا، من آتاک صلاتی طالب ما کتابنا قرآن الکریم، یعنی تمہیں کس نے یہ اختیار دیا کہ تم ہماری کتاب قرآن سے کھیل کھیلو؟ حل ترید تخلص المصحف فی اللیلۃ الواحدہ، کیا تم اسے ایک ہی رات میں ختم کرنا چاہتے تھے؟ پاکستانی حافظ صاحب حیران اور پریشان ہو کر ادھر ادھر تکنے لگے۔ ایک پاکستانی جو تھوڑی بہت عربی جانتا تھا پاس آیا اور اس نے ترجمہ کر کے پاکستانی حافظ کو بتایا کہ عربی حافظ کیا پوچھ رہا ہے۔ پاکستانی حافظ نے جواب دیا، میں نے کون سی غلطی کر دی؟ عربی حافظ جواب میں بولا، حل تقرون القرآن بہذا شکل مثلی دراج النار یا فت 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 فت، کیا تم لوگ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہو جیسے موٹر سائیکل کی پھٹ پھٹ پھٹ؟ اور مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کو تو میری زبان سمجھ نہیں آ رہی اور تم نے قرآن کیسے یاد کر لیا؟ بولو، کیا تم نے قرآن میں قرآن پڑھنے کے اصول نہیں دیکھے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے؟ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ ناظرین یہ سورۃ اسراء کی آیت نمبر 106 ہے، وہ انہوں نے پڑھی اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے قرآن کو وقتاً فوقتاً اس لیے اتارا کہ تم مہلت کے ساتھ اسے لوگوں کو پڑھ کر سناؤ اور اس کا مطالب انہیں ذہن نشین کرواؤ۔ اور پھر ایک اور آیت نہیں دیکھی تم نے، ورتل القرآن ترتیلا؟ ناظرین یہ سورۃ المزمل کی آیت ہے، آیت نمبر 4 ہے، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ پھر تم کیسے اس طرح بھاگم بھاگ چلے جا رہے ہو؟ تم نے قرآن کو مقتدیوں کو ذہن نشین تو کرایا ہی نہیں، تم تو اسے ایک ہی رات میں ختم کرنے پر تلے ہوئے نظر آئے۔ پاکستانی حافظ صاحب نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا کہ واللہ یا شیخ انا ما عرفا عیش تقول، قسم ہے یا شیخ میں کچھ نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو۔ عربی حافظ صاحب نے جواب دیا کہ جب تم کچھ سمجھتے ہی نہیں تو پھر لوگوں کے آگے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ لماذا واقف امام الناس انت تقرا بالسرا، تم بہت تیز رفتاری سے قرآن پڑھتے ہو۔ حد اللہ کا مساکین اورا کا یمکن یسمعون ولکن لا یفہمون، یہ جو لوگ تیرے پیچھے کھڑے ہیں یہ سنتے ہوں گے مگر سمجھ کچھ نہیں رہے ہوں گے۔
عربی حافظ صاحب نے کہا، اگر آئندہ تم نے قرآن پاک کے ساتھ یہ کھیل کھیلا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ عہد رسالت میں جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو سننے والوں کی کیا کیفیت ہوتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 83، اور جب یہ لوگ وہ کتاب سنتے ہیں جو ہم نے نازل کی اپنے پیغمبر پر تو ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو کہ کیسے آنسو رواں دواں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی ہے۔ اور ہمارے یہاں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سننے والوں پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے اور دل ہی دل میں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ جلدی جان چھوٹے تو گھروں کو پہنچیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ سورۃ الحشر آیت نمبر 21 ہے، اور اس قرآن کی اثر انگیزی کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر اسے کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ اس کے خلاف ورزی کے احساس سے اس پر لرزہ طاری ہو جاتا اور ذمہ داری کے خیال سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ناظرین محترم، اس سبق آموز تحریر کو اساتذہ کرام، قرائے حضرات، حفاظ کرام، علماء حق کو بعمل، مشائخ کے علاوہ نئی نسل کے نوجوانوں، باشعور شہریوں اور مساجد کی انتظامیہ و عہدیداران تک ضرور پہنچائیں تاکہ اصلاح کے ساتھ عمل ہو سکے۔ شکریہ۔